اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گولڈن لائٹ 93 میں سب دوستوں کے لیے ایک نوشادر کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ نوشادر کی بہت ویڈیو بناتا ہے اور اسے کچھ آتا نہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نوشادر علم کیمیا کی پہلا دروازہ ہے۔ جس نے اسے حاصل کر لیا اس نے سب کچھ حاصل کر لیا۔ یہ مکمل طور پر کیم النار داب بنتی ہے جس میں ہر روئی چیز پک سکتی ہے۔ آتے ہیں ہم ویڈیو کی طرف۔ جو ہم نے تیزاب گندھک کے ساتھ نوشادر کا تیل تیار کیا تھا، ہم اس کی خشک داب تیار کریں گے۔ داب میں سمل فار، رس کپور، دار چکنا، شنگرف، ورکیا، نیلا ہر چیز تیار ہو سکتی ہے جو مکمل طور پر کیم النار اور جاری ہوگی۔ یہ میرے پاس سنگراسک ہے جو تیزاب کا پکا ہے اور اس میں زنگ وغیرہ بالکل بھی نہیں ہے۔ اس سنگراسک کے ساتھ ہم نوشادر کے تیل کو خشک کریں گے۔ یہ نوشادر نیلے کے ساتھ بھی خشک ہو جاتا ہے۔ جو نیلا ہم اس میں بناتے ہیں، جو ہم نے سابقہ ایپیسوڈ میں بنایا تھا، اس کے ساتھ بھی خشک ہو جاتا ہے، لیکن میں سنگراسک کے ساتھ خشک کر کے اسے دکھا رہا ہوں۔ یہ 50 ml کے نزدیک نوشادر کا تیل لیا ہے۔ اس میں بہت معمولی مقدار میں یہ جو سنگراسک تیار کیا ہوا ہے میں نے، یہ ڈالا جاتا ہے 2 گرام 3 گرام تک، بہت کافی ہے۔ اتنے میں ہی یہ نوشادر مکمل داب بننے کے قابل ہو جاتا ہے۔ یہ سنگراسک سے خشک کر دے گا اور اس کے بعد یہ داب کا کام دے گا۔ اس میں پکا ہوا سمل فار، دار چکنا، رس کپور وغیرہ جاری ہوتے ہیں اور عامل بھی ہوتے ہیں۔ میں نے اس میں تقریباً 3 گرام کے نزدیک یہ سنگراسک ڈال دیا ہے۔ پیسنے کی بھی ضرورت نہیں، جب آگ پہ رکھیں گے تو اس میں خود بخود حل ہو جائے گا۔ جب اسے ہم آگ پر پکائیں گے تو اس نے کافی رنگ چینج کرنے ہیں، سیاہ بھی ہوگا، سرخ بھی ہوگا، ابال بھی آئیں گے اس میں، حتیٰ کہ یہ مکمل طور پر خشک ہو جائے گا۔ اس سارے عمل میں 7 سے 8 گھنٹے لگیں گے۔ آگ تقریباً درمیانی اس میں جلانی ہے۔ ریت پہ رکھیں گے ہم۔ شیشے کے بیکر میں اس لیے نہیں ڈالا کہ بعد میں یہ توڑ کر نکالنا پڑتا ہے، اس لیے میں نے اسے ایک کپ میں ڈالا ہے۔ یہ سارا عمل ہم کپ میں کریں گے، جو مکمل طور پر روغنی ہونا چاہیے۔ درمیانی آگ پر اس کو پکنے دینا ہے، کسی سائڈ پہ رکھ دیں جہاں ہوا زیادہ نہ لگے۔ یہ پک کر مکمل طور پر خشک ہوگا۔ یہ جو میں نے سنگراسک تیار کیا ہے یہ مکمل طور پر تیزابی ہے۔ تیزاب شورا اسے نہیں کھاتا اور اس کا کوئی زنگ بھی نہیں آتا۔ جو دوست اس کے بارے میں جاننا چاہیں وہ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، یا اگر کوئی اس کے بارے میں مجھے کوئی رائے دینا چاہے تو وہ دے سکتا ہے۔ ایک گھنٹے کے بعد اس میں کافی ابال آئے تھے، اس لیے یہ سائڈوں پہ اس کی میل وغیرہ آ گئی ہے۔ اس کا کلر سیاہ ہو گیا تھا بالکل۔
اور آہستہ آہستہ دوبارہ اس کا کلر پھر صاف ہوا ہے۔ ایسے یہ سلیٹی کلر کا ہو جائے گا۔ پکتے پکتے جب یہ خشک ہوگا تو یہ اسی کلر میں مکمل طور پر خشک کنگر بن جائے گا۔ یہ سارے عمل میں تقریباً 8 گھنٹے لگیں گے۔ یہ ہمارے پاس جو نوشادہ تھا یہ خشک ہو گیا ہے، اب یہ داغ کے لیے تیار ہے۔ کپ توڑ کر اسے نکالنا پڑے گا، باقی استعمال آپ خود جانتے ہیں۔